اس رات ہاشم دیر تک گاڑی سڑکوں پر دوڑاتا رہا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر ساتھ والی سیٹ پر پھینکا تھا۔ آستینی کوہنیوں تک فولڈ کی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور بالکل اس کی ذات کی طرح۔ آج وہ اپنی محبت کا جوا کھیل کر آیا تھا اور نازلی کی خوشی کے لیے وہ اپنا آپ ہار چکا تھا۔ اب آگے کی زندگی کیسے گزرے گی وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر سے مر رہا تھا، ٹوٹ رہا تھا، پر اسے اف کرنے کی اجازت تک نہ تھی، کیونکہ اس نے جو فیصلہ کیا تھا اسے اس پر قائم رہنا تھا ہر حال میں۔ ابھی بھی وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے کال پک نہ کی۔ اس وقت اسے کسی سے بھی بات نہیں کرنی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ بہت تیز تھی، اوپر سے تیز بارش کی وجہ سے گاڑی کے سلپ ہونے کا ڈر تھا، پر ہاشم کو آج کسی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ تبھی بادل زور سے گرجے اور ان کی روشنی اس کی گاڑی پر پڑی۔ اس کے دل میں بھی آج ایسا ہی حشر برپا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی پتھر ہو رہی تھی اور دل سے لہو ٹپک رہا تھا۔ اس کا موبائل بار بار رنگ ہو رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر اس نے ساتھ والی سیٹ سے موبائل اٹھا کر دیکھا، اسکرین پر نظر ڈالی تو لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیلی جس میں دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ میرے دل کو کیوں تڑپانا چاہتے ہیں؟ میں پہلے سے ہی بہت تکلیف میں ہوں۔ جس لڑکی کی ایک کال کا میں نے ہر پل انتظار کیا، آج وہ مجھے کال کر رہی ہے اور میں اس کی کال پک نہیں کر سکتا۔ میں فی الحال اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ میں اس کے سامنے میں وہی ہاشم رہنا چاہتا ہوں جو میں آج تک تھا۔ میں اس کے سامنے بکھرنا نہیں چاہتا۔ وہ اداسی سے مسکرا کر اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے موبائل واپس سیٹ پر رکھ دیا۔ اس کا دل پھڑپڑانے لگا تھا کہ وہ کال پک کر لے، پر وہ ایسی حالت میں نہ تھا کہ نازلی سے بات کر پاتا۔ پھر نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے۔ وہ اپنے دل کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا اس کے دل کو۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ آخر اس نے تھک ہار کر گاڑی کا رخ اپنے گھر کی طرف موڑا۔ اسے امید تھی کہ نازلی ضرور سو گئی ہوگی۔ وہ صبح کی تھکی ہوئی تھی۔ وہ خان ویلا کے سامنے آیا۔ واچ مین نے گیٹ کھولا تو وہ اپنی کار پورچ میں لے آیا اور پھر کتنی ہی دیر وہ کار میں ہی بیٹھا رہا۔ بارش اب بھی زور و شور سے برس رہی تھی۔ کافی دیر بعد لمبی سانس کھینچ کر وہ باہر نکلا اور پھر اندر جانے کے بجائے لان میں نکل آیا۔ بارش نے اسے تیزی سے بھگو دیا تھا، مگر اس کے دل میں تو دھواں بھرا تھا۔ وہ کس کو اپنے دل کا حال سناتا؟ کون تھا جو اس کے دل پر گزرتی قیامت کا حال سنتا؟ نازلی نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھا تو پھر جلدی سے بھاگ کر باہر نکلی۔ ہال کے دروازے کے باہر ایک طرف چھتری رکھی تھی جسے 1 گھنٹہ پہلے وہ رکھ کر اندر آئی تھی۔ وہ شام سے ہاشم کا انتظار کر رہی تھی اور وہ ابھی آیا تھا اور آتے ہی اس نے لان کی سیر شروع کر دی تھی۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہ تھی۔ اس نے منہ بنا کر سوچا اور پھر جلدی سے چھتری اپنے اوپر کی اور ہاشم کی طرف بھاگ اٹھی۔ اس کی پشت نازلی کی طرف تھی۔ وہ بت بنا کھڑا تھا۔ اس نے اپنے بازو پر نازک ہاتھ کی گرفت محسوس کی تو اس نے سفید ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس کی نظر ہاتھ سے ہوتی ہوئی چہرے کی طرف گئی۔ نازلی نے اسے بازو سے کھینچ کر کہا، اندر چلے نا۔ پاؤں اوپر کر کے چھتری ہاشم کے اوپر کی تاکہ وہ مزید نہ بھیگے۔ کتنی زیادہ سردی ہے اور آپ نے خود کو اتنا بھگو ڈالا ہے۔ چلیں جلدی اندر، دیکھیں میں بھی بھیگ رہی ہوں اس بارش میں۔ اس نے اپنے دوپٹے کی طرف اشارہ کیا جو چھتری سے نکل کر سائڈ سے بھیگ چکا تھا۔ ہاشم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر لمبی سانس کھینچ کر اس کے ساتھ قدم آگے بڑھا دیے۔ اس نے اب بھی ہاشم کا بازو تھام رکھا تھا۔ یہ آپ کو اتنی رات کو بارش میں نہانے کا خیال کہاں سے آ گیا؟ وہ اس سے کڑے تیوروں سے پوچھ رہی تھی، پر وہ جواب میں خاموش رہا۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو نازلی نے چھتری ایک طرف رکھی۔ تب تک ہاشم لمبے لمبے قدم بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بھاگ کر اس تک آئی اور بولی، ہاشم بات سنیں، آپ کہاں تھے اور آپ کو یہ ہوا کیا ہے؟ اس کے سوالوں پر ہاشم نے رک کر اسے دیکھا۔ نازلی کو اس کی سیاہ آنکھوں کی چمک آج نظر نہ آئی تھی۔ آج ان میں وہ شوخی اور وہ خوشی نہ تھی۔ وہ ایک دم پریشان ہو کر بولی، کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سر میں درد ہے، آرام کروں گا اب۔ وہ بھاری سی آواز میں کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تو نازلی نے پلٹ کر اسے دیکھا، پر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ نازلی خاموشی سے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ ایک بار پہلے بھی اس نے ہاشم کو اداس دیکھا تھا، پر تب وہ اتنا اداس نہیں تھا، یا شاید تب اسے اس کا اتنا خیال نہ تھا کہ وہ دل سے محسوس کر پاتی، پر آج وہ اس کی اداسی محسوس کر رہی تھی۔ اس کا بدلہ ایک ایک انداز وہ نوٹ کر رہی تھی۔ نازلی کو اس وقت وہ بہت اکیلا اور اداس لگ رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑی اپنے ہاتھ مسلنے لگی، پھر آہستہ سے چلتی دروازے کے سامنے رکی کہ دستک دے یا نہ دے۔ ہاشم کمرے میں آیا تو پھر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ دائیں ہاتھ پر کوہنی ٹکا کر اس نے ہاتھ سے بالوں کو مٹھی میں جکڑا، آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھی۔ اس کے دل میں تو دور دور تک جیسے سحراب بکھرا تھا، جیسے ریت اڑ کر اس کی آنکھوں میں پڑ رہی ہو۔
اس کی آنکھوں میں پانی بھر رہا تھا اور اس نے اس پانی کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب دروازے پر آہستہ سے دستک دی گئی اور نازلی نے اسے پکارا، ہاشم۔ ہاشم نے آنکھوں کو زور سے انگلی کی پوروں سے دبایا۔ اسے پھر مدھم سی آواز سنائی تھی، آپ کھانا تو کھا لیجئے۔ یہ آواز اس کے دل کو سکون پہنچا رہی تھی، پر وہ اس وقت نازلی کے سامنے بالکل نہیں آنا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے خود پر کنٹرول کیا اور بھاری سی آواز میں بولا، میں کھانا کھا چکا ہوں نازلی۔ اور پھر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ ہاشم، کیا دودھ کے ساتھ سر درد کی گولی لے آؤں میں؟ کافی دیر بعد آہستہ آواز میں پھر پوچھا گیا۔ وہ سر کو ہاتھوں میں تھام کر بولا، مجھے کچھ نہیں چاہیے نازلی، مجھے بس آرام کرنا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ نازلی یہاں سے چلی جائے۔ اس کے جواب پر پھر دوسری طرف سے کوئی بات نہ ہوئی۔ اس نے سر دروازے سے ٹیک کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہیں دروازے کے اس پار نازلی بھی وہی دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ ہاشم ایسا کیوں کر رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس کا دل تو جیسے مٹھی میں بیچا گیا ہو۔ اچانک ہاشم کو ہوا کیا تھا کہ وہ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا؟ وہ شام سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی اور وہ آتے ہی کمرے میں بند ہو گیا تھا اور اس سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ اپنے خالی ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ اسے ہاشم سے محبت ہو گئی تھی اور اب وہ بدل رہا تھا۔ کیا وہ اس سے منہ موڑ رہا تھا؟ مگر وہ کیسے برداشت کرے گی اس کی بے رخی؟ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے محبت کی راہوں پر لے آیا تھا اور اب اگر اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ تو کہیں کی نہیں رہے گی۔ وہ کیوں اسے ہر موڑ پر ایک نئی تکلیف دیتا تھا؟ پرانے زخم ابھی پوری طرح بھرے تو نہ دے۔ اس کی محبت نے ان پر مرہم رکھا تھا تو کیا اب وہ پرانے زخموں کو ادھیڑ کر انہیں مزید گہرا کرنا چاہتا تھا؟ ہاشم کی یہ بے رخی نازلی کی جان لینے کے در پہ تھی۔ آج پھر اس کی آنکھیں بھیگی تھی اور اس کی وجہ وہی شخص تھا۔ ہاشم نے کافی دیر بعد اٹھ کر لمبی سانس کھینچی اور پھر دروازہ کھولا۔ اس کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ وہیں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو مضبوط کیا اور بھاری سی آواز میں پکارا، نازلی۔ اس کی آواز پر نازلی نے جھٹ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے اور ہاشم کے دل پر جیسے کسی نے ہاتھ ڈال دیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ نازلی کی طرف بڑھایا تو وہ کچھ پل دیکھتی رہی اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یار، سر میں میرے درد ہے، رونا مجھے چاہیے اور رو تم رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، آپ انجان خوب بن لیتے ہیں۔ وہ نم آنکھوں سے گھور کر کہنے لگی تو ہاشم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ پھر وہ بولا، کیا مجھے سر درد کی ایک ٹیبلٹ ملے گی؟ جی میں ابھی لاتی ہوں۔ اور آپ نے کپڑے بھی چینج نہیں کیے ابھی تک، اگر آپ کو سردی لگ گئی تو؟ اس کے لہجے میں ہاشم کے لیے پریشانی تھی۔ ہاں تو کیا ہوا، اپنے کیے کی سزا میں برداشت کر لوں گا۔ اس نے نازلی کو دیکھ کر زومانی انداز میں کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ ارے کچھ نہیں، مطلب یہی کہ میں بارش میں خود بھیگا ہوں نا، تو بیمار ہو گیا تو اپنی غلطی کی وجہ سے ہوں گا نا۔ اس نے نازلی کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے نرمی سے کہا، چلو تم جلدی سے ذرا ٹیبلٹ تو لے کر آؤ، میں چینج کر لیتا ہوں۔ اس کے کہنے پر نازلی نے سر ہلایا اور پھر وہ کچن کی طرف بڑھی تو ہاشم کمرے میں آیا، الماری سے سفید شلوار قمیض نکالی اور چینج کرنے کے لیے واش روم میں بڑھ گیا۔ وہ واپس آئے تو نازلی اس کے انتظار میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں میز پر جمی تھی جہاں دودھ کا گلاس اور ٹیبلٹس رکھی تھی۔ ہاشم خاموشی سے جا کر بیڈ پر بیٹھا تو نازلی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اٹھ کر گلاس اور ٹیبلٹس لے کر اس کی طرف بڑھ آئی۔ ہاشم ٹیبلٹ لے چکا تو گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا، جسے نازلی وہاں سے اٹھا کر جانے کے لیے پلٹی جب ہاشم نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، بیٹھو یہاں۔ وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا۔ جتنا وقت اس کا نازلی کے ساتھ رہتا وہ اس سے اچھے سے گزارنا چاہتا تھا اور وہ نازلی کو اداس نہیں کرنا چاہتا تھا، پر اس نے یہ نہ سوچا تھا کہ نازلی کیا چاہتی ہے۔ اس نے پہلے بھی خود فیصلہ کیا تھا اور آج بھی اس نے نازلی سے بنا پوچھے ہی ایک اور فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ نازلی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں ابھی بھی اپنے ہاتھوں پر جمی تھی۔ وہ ہاشم کے بدلے ہوئے انداز کو سوچ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی چھا چکی تھی۔ کسی انجانے سے خوف نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا اور وہ اپنے دل کا یہ خوف ہاشم کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اسے کھونے سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ اسے دور نہیں جانا چاہتی تھی، پر اس میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ وہ یہ سب کہہ بھی پاتی۔ ہاشم کتنے ہی پل اس کے جھکے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اس کی معصوم صورت کو دیکھ کر اس کے جلتے دل کو سکون مل رہا تھا۔ یہ چہرہ جو اس کی جینے کی وجہ تھا وہ جلد ہی اس سے چھین لیا جائے گا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کانچ جیسی لڑکی کو اپنے ہی ہاتھوں کھو دینے والا تھا۔ مجھ سے ناراض ہو گیا؟ ہاشم نے بھاری سی آواز میں پوچھا تو نازلی نے چونک کر سر اٹھایا اور بولی، نہیں تو۔ تو پھر آج اتنی خاموشی کیوں؟
ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بولی، میں تو آج سے پہلے بھی کبھی اتنا نہیں بولتی تھی۔ نازلی نے مدھم سی آواز میں جواب دیا اور پھر نظریں پھیر کر سامنے دیکھنے لگی۔ ہاشم بھی بھول رہا تھا کہ ہمیشہ تو وہی اس سے بات کرتا تھا، کبھی محبت بھری باتیں تو کبھی اسے پریشان کر کے اسے جواب دینے کے لیے اکساتا تھا، مگر آج وہ خود خاموش تھا۔ آج نہ اس سے کوئی محبت بھری بات کی تھی اور نہ ہی اس سے کوئی مذاق کیا تھا، پھر وہ کیسے بولتی، کیا بات کرتی؟ وہ جب بولتا تھا تو وہ بولتی تھی، اور آج اس کے خاموش ہونے سے نازلی کے اندر بھی ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ پھر نازلی نے اسے دیکھا جو اب زمین کو گھو رہا تھا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر نازلی کو رونا آنے لگا۔ وہ کیوں خاموش تھا آج؟ وہ کیوں اس سے بات نہیں کر رہا تھا؟ وہ کیا سوچ رہا تھا؟ اسے کچھ کیوں بتا کیوں نہیں رہا؟ نازلی کو بہت سے سوال تنگ کر رہے تھے پر وہ کچھ بھی پوچھ نہ پائی۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی تو وہ جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، ٹھیک ہے اب آپ آرام کریں، گڈ نائٹ۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی تو ہاشم نے خاموش نظروں سے اسے جاتے دیکھا۔ آج وہ اسے روک نہیں پایا تھا، اس نے بس جانے دیا کیونکہ اب وہ اسے روک نہیں سکتا تھا۔ جلد ہی اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اس سے دور چلے جانا تھا، تب بھی تو اسے روک نہیں پائے گا، تو کیوں نہ آج سے ہی وہ اپنے اندر یہ عادت ڈال لیتا اسے نہ روکنے کی۔ وہ جب چلی گئی تو اس نے اپنے ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ دل کی دنیا طوفانوں کے زد میں آ چکی تھی۔ عجیب سا عالم تھا کہ اسے ہر طرف دھند ہی دھند نظر آ رہی تھی، کوئی بھی منظر صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس طرف وہ سوچوں کے گرداب میں پھنسا تھا اور ساتھ والے کمرے میں نازلی بیٹھی گم سم تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی، وہ بہت الجھی ہوئی تھی، اور وہ جو اس کی الجھنیں سلجھانے والا تھا آج وہ خود بھی الجھا ہوا تھا۔ پھر اسے کون سمجھتا، کون پیار سے اس کی الجھنوں کو دور کرتا؟ آج وہ اکیلی ہو گئی تھی پھر سے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف آئی، پردے پیچھے کیے اور پھر اس پار برستی بارش پر نظریں جما کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر شیشے پر ہاتھ رکھا۔ بارش کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی برسنے لگی، آنکھوں میں ٹھہرے آنسو ایک دم گالوں پر بہنے لگے۔ وہ اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہاشم کو کوئی بزنس کا مسئلہ ہو۔ اسے ایسے نیگیٹو تو نہیں سوچنا چاہیے، پر نہ جانے کیوں دل میں ایک ہی بات اٹکی تھی کہ کہیں ہاشم کو وہ کھو نہ دے۔ کل کی بات اور تھی جب ہاشم اس کے لیے کچھ نہیں تھا، پر آج تو وہ اس کے لیے ہاشم خان ضروری ہو چکا تھا۔ اس کی سانسوں کی چلتے رہنے کے لیے ہاشم خان کا اس کے ساتھ ہونا بہت ضروری تھا، اور یہ بات وہ ہاشم کو بتانا چاہتی تھی، پر کیسے بتاتی؟ اس میں اتنی ہمت کہاں تھی بھلا؟ دیر رات تک وہ سبھی خانہ بابا کے ساتھ بیٹھے رہے۔ 12 بجے کے قریب سبھی اپنے کمروں کی طرف بڑھے تھے۔ نور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی تو دل میں ڈر تھا کہ نہ جانے شہریار کا موڈ کیسا ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ جلدی اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دروازے کے سامنے آ کر اس نے ایک لمبی سانس کھینچی اور پھر آہستہ سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں لیمپ کی مدھم روشنی پھیلی تھی۔ شہریار بیلکونی کی طرف کھلتے سلائڈنگ ڈور میں کھڑا باہر برستی بارش کو دیکھ رہا تھا۔ نور نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور پھر آہستہ سے آگے بڑھی۔ اس کے آنے کی آہٹ پر بھی شہریار کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی، وہ ویسے ہی بت بنا کھڑا رہا۔ مہنور نے اس کی پشت کو دیکھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے شہریار کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، پر آج پھر سے اسے پرانے روپ میں دیکھ کر اس کا دل بھی دھڑک اٹھا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، پر باہر سے آتی بارش کی بوندوں کی چم چم کرتی آواز اس خاموشی کو کسی حد تک توڑ رہی تھی۔ مہنور قدم اٹھاتی شہریار کی طرف بڑھی، اس کے پیچھے رک کر اسے آہستہ آواز سے پکارا، شہریار؟ پر اس کی پکار پر اس طرف کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اب آگے ہو کر شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پھر پکارا، شہریار؟ اس کے ہاتھ لگانے پر شہریار جھٹکے سے اس کی طرف پلٹا۔ اس کے انداز پر مہنور جلدی سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ تو جیسے کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ میں بس ویسے ہی، میں دیکھ رہی تھی کہ آپ ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ نور نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ اتنے دنوں بعد شہریار کا یہ روپ دیکھ کر وہ پھر سے ڈر گئی تھی۔ ٹھیک ہی ہوں میں، کھڑے کھڑے مر نہیں گیا تھا، شہریار نے جھنجھلا کر سخت لہجے میں کہا، تو مہنور نے افسوس سے اسے دیکھا کہ وہ کیسی باتیں کر رہا تھا۔ شہریار آپ کو یہ اچانک ہوا کیا ہے؟ نور نے دکھ سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، میں پہلے جیسا تھا اب بھی ویسا ہی ہوں، وہ سپاٹ سے انداز میں بولا۔ آپ کو میری بات کوئی بری لگی ہے کیا؟ ہاں بی بی، مجھے کیوں برا لگنے لگا کچھ؟ آپ خوش ہیں، باقی سبھی خوش ہیں، تو میرا اچھا یا برا لگنے سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ فرق پڑتا ہے شہریار، اس لیے تو پوچھ رہی ہوں آپ سے میں، نور نے سنجیدگی سے کہا۔ تو شہریار پھر بولا، بہت شکریہ تمہارے پوچھنے کا، اب میری جان چھوڑ دو خدا کے لیے۔
شہریار ہاتھ جوڑ کر بولا تو ماہنور کو اس کا یہ انداز ذرا بھی اچھا نہ لگا. اس کے ماتھے پر بل پڑے اور وہ بولی, آپ کا مسئلہ کیا شہریار؟ اب جب کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو آپ اس طرح بیہیو کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں, میں تمہارے سوالوں کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا, معاف کرو مجھے, جاؤ. وہ سخت لہجے میں کہتا دوسری طرف سے ہو کر نکلنے لگا جب ماہنور نے اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روکا. آپ آج مجھے بتا ہی دے شہریار کہ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہر بات پر ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں, کہیں آپ کو کوئی بات بری نہ لگ جائے. آپ بتائیں کہ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس نے تنگ آ کر شہریار کو گھورتے ہوئے پوچھا. میں چاہتا ہوں کہ تم اس وقت میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جاؤ. شہریار نے غصے سے جواب دیا, مگر نور نے کہا, میں یہاں سے جواب لیے بغیر نہیں جاؤں گی, سمجھے آپ؟ تو ٹھیک ہے, میری بلا سے تم ساری زندگی یہیں جمی کھڑی رہو, پر میرا دماغ مت کھاؤ. وہ دانت پیس کر غصے سے کہتا وہاں سے جانے لگا تو ماہنور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پھر روکا. دماغ تو آپ کا میں ضرور کھاؤں گی, آپ کو میری باتیں سننی ہوگی اور ان کا جواب بھی دینا ہوگا. اس نے ضدی لہجہ اپنایا تو اس کی بات پر شہریار خاموشی سے اسے گھورتا رہا. اب وجہ بتائیں مجھے اس سب کی. اس نے شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا. تم نے مجھے دھوکے میں رکھا, شہریار نے سرد انداز میں کہا. اس کا اشارہ ہاشم کی شادی والی بات کی طرف تھا. اس کی بات سن کر ماہنور نے ایک لمبی سانس کھینچی. وہ سب کے سامنے بات ہوئی ہے شہریار, اور میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا, میں نے بس اپنے لالا کا ساتھ دیا ہے. اس نے مدھم آواز میں جواب دیا. مگر میری بیوی ہونے کے ناطے تمہارا یہ فرض تھا کہ تم مجھے یہ بات ضرور بتاتی. اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر سنجیدگی سے کہا. شہریار, یہ بات ہماری شادی سے پہلے مجھے معلوم ہوئی تھی, اور تب میرے لالا سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی. میں پھر آپ کو کیسے بتا دیتی, کیسے اپنی لالا کی بات کا مان توڑتی میں؟ اس نے تحمل سے کہا تو اس کی بات پر شہریار کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی. ٹھیک ہے, تم پھر اپنے لالا کی بہن بن کر بات کر رہی ہو نا؟ شہریار نے سرد لہجے میں کہا تو نور حیران ہوئی اور بولی, آپ کیوں اپنا اور لالا کا مقابلہ کریں؟ مجھے تم سے کوئی مزید بات نہیں کرنی, ہٹو میرے راستے سے. اس کی کسی بات کا جواب دیے بغیر اس نے ماہنور کو کندھے سے تھام کر پیچھے کرنا چاہا, پر وہ اپنی جگہ پھر بھی جم کر کھڑی رہی. پر مجھے آپ سے بات کرنی ہے, اس لیے آپ کو میری باتیں سننی پڑیں گی, اس نے مضبوط لہجے میں کہا. تو شہریار نے اس کے کندھے کو ایک جھٹکے سے چھوڑا. میرے صبر کو مت آزماؤ نور, اس نے غصے سے کہا. کہتے ہوئے ماہنور کو گھورا تو اس کی بات کو اگنور کر کے وہ اپنی بولی. آپ کو ہمیشہ میرے لالا سے مسئلہ کیوں رہتا ہے؟ ہاں, بات اگر رشتے سے انکار کی ہے تو آپ کی بہن نے بھی تو انکار کیا تھا, پھر سزا صرف میرے لالا کو ہی کیوں مل رہی ہے؟ صرف ان کے ساتھ آپ کا یہ رویہ ایسا کیوں ہے؟ ہاں, وہ دانت پیس کر سوال پر سوال کر رہی تھی. ماہنور, اس بات کو بیچ میں مت لاؤ, میں تم سے کہہ رہا ہوں نا. اس کا انداز وارن کرنے والا تھا, پر ماہنور کو اس کی بات پر غصہ آ گیا اور اس لیے وہ بولتی چلی گئی. کیوں نہ لاؤں میں شہریار, جب سارا مسئلہ ہی یہیں سے شروع ہوا تھا تو پھر میں کیوں نہ لاؤں اس بات کو بیچ میں؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی. وہ اس سب سے تنگ آ چکی تھی کہ آخر کب تک یہ سب چلتا. وہ ختم کرنا چاہتی تھی اس قصے کو اور اپنی اس الجھن کو. شہریار اس کی بات پر کچھ بھی نہ بولا, بس سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا رہا. جواب دے مجھے شہریار, اب آپ کو یہ مسئلہ ہو گیا ہوگا کہ لالا نے شادی کیوں کر لی. انہیں تو آپ کی بہن سے شادی. بس بہت ہو گیا, شہریار دھاڑ کر بولا, اور ساتھ ہی اس کا دایاں ہاتھ اوپر اٹھا تھا. ماہنور کی زبان کو بریک لگی, اس کی آنکھیں پھٹ گئی تھی. شہریار کا ہاتھ ہوا میں تھا اور ماہنور کی نظریں شہریار کے آنکھوں پر جمی تھی. شہریار نے اس کی آنکھوں میں نمی پھیلتی دیکھی تو زور سے اپنی مٹھی کو بیچ کر اپنا ہاتھ نیچے کیا. ایسی باتیں منہ سے مت نکالو ماں کہ اپنے بھائی کی طرح بعد میں تمہیں بھی پچھتاوا ہو. وہ ضبط سے بھاری آواز میں بولا تو ماہنور خاموشی سے اسے دیکھتی رہی. اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا. تھپڑ بھلے ہی نہیں مارا تھا, پر اس کا ہاتھ اٹھانا ہی ماہنور کی جان لے گیا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں کو بھگونے لگے. وہ بنا پلکیں جھپکے شہریار کو دیکھ رہی تھی. تم جاننا چاہتی ہو نا کہ تمہارے بھائی نے کیا کیا, کیوں مجھے ایسا مسئلہ ہے؟ وہ کچھ پل رکا اور پھر بولا. میں نے کسی کو کچھ نہ بتانے کا طے کیا ہوا تھا, پر اب تم جاننا چاہتی ہو تو سنو. وہ اسے دیکھتا ہوا آہستہ آہستہ ساری بات بتا رہا تھا. ماہنور کی آنکھوں سے اور تیزی سے آنسو بہنے لگے. شہریار بات ختم کر کے کچھ پل خاموش ہوا تو ماہنور کے پاس الفاظ نہ تھے کہ اسے کیا کہتی. میں اسے معاف کرنا چاہتا ہوں ماں, مگر ہمیشہ اسے دیکھ کر اس کے ذکر پر مجھے اس کے کہے جملے یاد آتے ہیں اور میں خود پر کنٹرول ختم کر دیتا ہوں. یہ سب میرے بس میں نہیں اب.
وہ یہ کہہ کر اپنے ماتھے کو مسلنے لگا تو ماہنور نے اس کی پریشان صورت دیکھ کر آہستہ سے اپنے ٹھنڈے ہاتھ بڑھا کر اس کا بایاں ہاتھ تھاما۔ آئی ایم سوری شہریار، جو کچھ میں نے کہا اس کے لیے۔ آئی ایم سوری کہ میرے لالا کی طرف سے۔ آئی ایم سوری ہر اس بات کے لیے جس کی وجہ سے آپ کا دل دکھا، آپ کو تکلیف پہنچی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر نم آواز میں آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ شہریار نے لب بھیج کر اس کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ شہریار، ہو سکے تو ہاشم لالا کو بھی معاف کر دیجیے گا، اس نے مدھم آواز میں کہہ کر سر جھکایا تو کچھ پل خاموشی رہی، پھر نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اور بے فکر ہیں آپ، اب یہ ماہنور کبھی آپ کا دماغ نہیں کھائے گی۔ وہ اداسی سے مسکرائی اور پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر پلٹی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ شہریار وہیں بت بنا کھڑا رہا۔ اس لڑکی کو آج روک نہ سکا۔ ماہنور وہاں سے نیچے آبی کے کمرے میں آئی تو وہ سو رہی تھی۔ وہ ایک طرف صوفے کے پاس زمین پر بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں میں چھپا کر خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ وہ مانتی تھی کہ ہاشم کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اس نے جو بھی کیا تھا وہ غلط تھا، پر کیا جو کچھ شہریار نے کیا وہ ٹھیک تھا؟ کیا اسے ہاشم کی غلطی کی سزا ماہنور کو دینی چاہیے تھی؟ ماہنور کو اپنی بات پر بھی افسوس ہوا تھا کہ اس نے آبی کے لیے اتنے برے الفاظ کیسے استعمال کیے۔ وہ تو اس کی بہن، اس کی دوست تھی، پھر جانے غصے میں وہ سب کیوں کہہ گئی؟ اس نے نم آنکھیں اٹھا کر بیڈ پر سوئی آبی کو دیکھا اور آہستہ آواز میں کہا، آئی ایم سوری آبی۔ دوسری طرف شہریار بھی وہاں کھڑا برستی بارش کو دیکھنے لگا۔ ماہنور کی نم آنکھوں کا منظر بار بار اس کے سامنے آ کر اس کے دل کو بے چین کر رہا تھا۔ وہ جا کر ماہنور کو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں ہے، پر پھر دل کو قابو کر کے اس نے خود کو روک دیا۔ ان دونوں کو کچھ وقت چاہیے تھا اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، اس لیے ان کا دور رہنا ہی بہتر تھا۔ اگلے دن صبح ہی نازلی کو ایک فون کال آئی۔ ہاشم آفس کے لیے نکلا تو وہ بھی جلدی سے تیار ہو کر گھر سے نکلی۔ جمال آغا کی اس حرکت کے بعد ہاشم نے اسے اکیلے کہیں بھی جانے سے منع کیا تھا، اس لیے وہ ڈرائیور کے ساتھ جانے کے بجائے چپ کر کے خان ویلا سے نکلی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ خان ڈرائیور کے ساتھ اگر گئی تو وہ ہاشم تک خبر پہنچا دے گا، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ مین روڈ پر آ کر وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھی اور اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر ہاشم کو اس کے اکیلے باہر آنے کا پتہ چلا تو وہ ناراض ہوگا، پر نازلی کو فون پر جو کہا گیا تھا اس کی وجہ سے وہ گھر سے نکلنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کا دل بے حد بے چین تھا، وہ جلد سے جلد وہاں پہنچنا چاہتی تھی۔ ٹیکسی آگے بڑھ رہی تھی اور وہ کھڑکی سے باہر دوڑتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ڈر تھا، پر صبح کی گئی ہاشم کی باتوں کی وجہ سے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ صبح اٹھی تو بہت اداس تھی۔ رات کو جو کچھ بھی ہوا وہ اب بھی اس کے ذہن میں چل رہا تھا۔ وہ بنا ناشتہ کیے اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے لان میں سیر کرتے ہاشم کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے اس پر نظریں جمائے دیکھ رہی تھی۔ جب ہاشم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو دونوں کے بیچ کافی فاصلہ تھا، پر وہ سیاہ آنکھیں جیسے اس کی روح میں جھانک رہی تھی۔ نازلی اس کے دیکھنے پر جھٹ سے پیچھے ہوئی، پھر پردے کھینچ لیے تھے۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، نہ جانے اب زندگی اسے کس موڑ پر لے کر جانے والی تھی۔ وہ خاموش سے آ کر بیڈ پر بیٹھی نظر زمین کو گھور رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے آنے والے کو اجازت دی۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ دروازہ کھلنے کے بعد آواز آئی، پر کافی دیر بعد جب کوئی اندر نہ آئے تو اس نے گردن پھیر کر پیچھے دیکھا تو دروازے کی دہلیز پر ہاشم کھڑا تھا۔ نازلی اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج سے پہلے کمرے میں یا تو وہ بنا دستک دیے آ جاتا تھا یا پھر دستک دے کر جواب سنے بغیر آ جاتا تھا۔ اس کی اس بات سے نازلی کو بہت چڑ تھی، پر آج جب اس نے دروازے پر دستک دی، اجازت ملنے کا انتظار بھی کیا اور ہمیشہ کی طرح کمرے میں داخل بھی نہ ہوا، سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق تھا، تو پھر آج اسے ہاشم کے اس عمل پر خوشی کی جگہ دکھ ہو رہا تھا۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور کہا، یہاں آؤ۔ نازلی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر بولی، میں کیوں وہاں ہوں؟ آپ کیا خود چل کر یہاں نہیں آ سکتے؟ اس کی آواز میں ناراضگی تھی۔ ہاشم نے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور بولا، تم چاہتی ہو میں چل کر تم تک آؤں؟ نہیں، میں کون ہوتی ہوں کچھ چاہنے والی، جیسا آپ چاہیں وہی کریں۔ وہ طنزیہ مسکرا کر بولی تو اس کی بات پر ہاشم نے ایک لمبی سانس کھینچی اور پھر قدم آگے کی طرف بڑھائے۔ جیسے جیسے اس کے قدم نازلی کی طرف بڑھ رہے تھے ویسے ویسے نازلی کی آنکھوں میں چمک پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور بولا، لگتا ہے کہ آج مسز کا موڈ کافی خراب ہے۔ نہیں تو، نازلی نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، مگر اس کے لہجے سے صاف خفگی چھلک رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، ہاشم نے سنجیدگی سے کہا۔ تو نازلی نے دل میں کہا، تو پھر دل کی بات کیوں نہیں جان رہے آپ؟ اسے بھی تو جان لینا۔
اونچی آواز میں کہنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ اچھی بات ہے۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر سنجیدگی سے بولی۔ تو ہاشم نے کہا آئی ایم سوری۔ ہاشم کی آواز میں بلا کی نرمی تھی۔ اس نے بایاں ہاتھ آگے کیا جس میں اس نے گلاب کا پھول تھام رکھا تھا، آتے ہوئے وہ لان سے توڑ کر لایا تھا۔ اس نے پھول ناظری کی طرف بڑھایا تو اس کی نیلی آنکھوں میں حیرت پھیلی۔ وہ سامنے کھڑے اس خوبصورت شخص کو دیکھتی رہی۔ اس کے انداز پر ہاشم کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیلی اور وہ بولا لے لو یار، میں تمہارے لیے ہی لایا ہوں۔ اس کی آواز میں محبت ہی محبت تھی۔ ناظری نے پلک جھپکا کر نظریں جھکائی اور پھر اس کے ہاتھ میں تھامے سرخ گلاب کو دیکھا۔ ناظری کے خوبصورت چہرے پر پھیلی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پھول لے لیا اور پھر دوسرے ہاتھ سے گلاب کی سرخ پنکھڑی کو نرمی سے چھوا۔ اب معافی ملے گی یا نہیں؟ ہاشم کی آواز پر اس نے چونک کر نظریں اٹھائی اور پھر بولی اگر میں سزا دوں تو؟ تمہاری دی ہوئی سزا بھی سر آنکھوں پر، یہ دیوانہ حاضر ہے میڈم۔ ہاشم نے محبت سے پر لہجے میں کہہ کر سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکایا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ سزا تو اسے پہلے ہی مل چکی تھی، اب بس موت کا دن آنے کا انتظار تھا۔ جب اسے پھانسی کے تختے پر لٹکایا جائے گا پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہاشم کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور اس کی ذات فنا ہو جائے گی۔ اس کی بات پر نازلی بالکل خاموش ہوگی۔ اب کوئی اتنے پیارے جواب پر سزا کیسے دے سکتا تھا کیا؟ نہیں نا، ایسے دیوانے پر تو بس جان ہی واری جا سکتی تھی۔ اس نے مدھم سا مسکرا کر ہاشم کو دیکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، معاف کیا میں نے۔ دل سے نا؟ ہاشم نے اس کی جگمگاتی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تو وہ بولی ہاں دل سے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی جیسے یقین دلایا ہو کہ ہاں واقعی دل سے۔ اس وقت نیلی آنکھوں کا ایسا منظر تھا جیسے سیاہ رات میں نیلی جھیل کے پانی میں روشن چاند کا عکس نظر آتا ہو۔ ہاشم ان آنکھوں میں ڈوبتا چلا گیا، سیاہ آنکھوں میں بھی جیسے نیلی آنکھوں کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ ہاشم ان آنکھوں کو تکتے ہوئے گھمبیر آواز میں بولا تیری آنکھیں کالا جادو جس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اس کی بات پر نازلی چونک کر جیسے ہوش میں آئی۔ اس کے دیکھنے سے وہ جادو کے حصار میں جکڑی گئی تھی اور اس کی بھاری آواز نے اسے اس سحر سے نکالا تھا۔ اس نے جلدی سے بات بدلتے ہوئے کہا چلے ناشتہ کریں آپ۔ اس کے انداز پر ہاشم کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ سامنے کھڑی یہ لڑکی اس کی جان تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی اسے اتنا پیارا ہو جائے گا کہ اس کے لیے کوئی بھی حد پار کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ وہ اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے اپنے دل کو رون ڈالے گا، اسے خوشی دینے کے لیے اپنی محبت تک کا جوا کھیل جائے گا۔ اس نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا پر یہ سب ہو چکا تھا۔ اسے پانے کے لیے وہ دنیا سے لڑا تھا اور آج اس کی خاطر اسے کھونے کے لیے بھی تیار تھا۔ ہائے یہ محبت بھی کیا مرض ہے کہ جسے لگ جائے پھر اسے مارے بغیر جان نہیں چھوڑتی۔ جی مسز آپ ناشتہ لگائیں، میں بس تیار ہو کر آتا ہوں۔ اس نے مسکرا کر نازلی کا گال تھپک کر کہا اور پھر پلٹ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اف ہاشم آپ کی محبت۔ نازلی نے مسکرا کر خود کلامی کی اور پھر ہاتھ میں پکڑے گلاب کو دیکھا، اسے اوپر کر کے اس کی مہک سانسوں میں اتاری اور پھر ایک دم ہنسنے لگی۔ اف میں بھی تو پاگل ہو گئی ہوں۔ اس نے چہرے پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکنی چاہی پر نہ جی، چہرے سے مسکراہٹ جدا ہی نہ ہو رہی تھی۔ تم تو گئی کام سے نازلی ہاشم خان، مسکرا کر کہتے اس نے گلاب کو چوم لیا۔ پھر احساس ہونے پر وہ کھل کر ہنسی تھی، وہ واقعی پاگل ہو گئی تھی، ہاشم کی محبت میں پاگل نازلی۔ اوہ ناشتہ بھی تو کرنا ہے۔ اس نے فوراً سر پر ہاتھ مارا اور پھر گلاب کو بیڈ پر رکھ کر جلدی سے کمرے سے باہر بھاگی۔ اس کے لبوں پر ہنسی، آنکھوں میں ہزار جگنوں کی چمک تھی۔ اس روپ میں آج وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس نے گلجان کے ساتھ مل کر ناشتہ لگایا۔ ویسے تو چھوٹی پٹھانی اس کی مدد کرتی تھی پر پیپرز ختم ہونے کے بعد وہ کچھ دنوں کے لیے گاؤں اپنی خالہ کے گھر رہنے گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ہاشم ڈائننگ روم میں آیا تو انہوں نے ناشتہ کیا اور پھر ہاشم آفس کے لیے نکلنے لگا۔ وہ ہال سے نکلا تو نازلی بھاگ کر اس کے پیچھے گئی اور اسے ہال کے دروازے پر روک کر کہا بات سنیں۔ ہاشم کے قدم وہی تھم گئے تھے۔ جی سنائیں، اس نے محبت سے کہا۔ آج کافی وقت بعد نازلی کے منہ سے اس نے یہ لفظ سنا جو کہ اسے بہت اچھا لگا تھا۔ آپ لنچ گھر میں کریں گے نا؟ نازلی نے ایک دم پوچھا تو ہاشم کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ویسے وہ کم ہی گھر میں لنچ کیا کرتا تھا، زیادہ تر آفس میں وہ کرتا تھا، پر آج سے پہلے نازلی نے اسے کبھی نہیں پوچھا تھا۔ اس نے نازلی کو دیکھا جو اب اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اس نے ایک دم کہہ دیا ہاں گھر پہ ہی کروں گا۔ تبھی نازلی کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی اور وہ بولی میں انتظار کروں گی آپ کا۔
ہاشم سر ہلا کر پلٹا اور پلٹتے ہی اس کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ اس نے آنکھوں پر گلاسز لگائے اور پھر کار کی طرف بڑھنے لگا۔ نازلی وہیں کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ آج اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ہاشم کے ساتھ لنچ کرے۔ وہ آج ہاشم کو دنیا جہاں کی خوشیاں دینا چاہتی تھی، اپنے محبت کے اظہار کی صورت میں۔ جانے کیوں آج اس کا دل کر رہا تھا کہ اس شخص پر سب کچھ قربان کر دے۔ وہ اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاشم چلا گیا تو وہ خوبصورت خیالوں میں گم، لبوں پر مسکراہٹ سجائے اندر آئی تھی۔ ابھی وہ ہال میں ہی آئی تھی کہ لینڈ لائن فون رنگ کرنے لگا۔ اس نے کال اٹھائی اور جس کی آواز اسے سننے کو ملی وہ حیران ہو رہ گئی۔ پھر اسے ملنے کا کہا گیا تو اس کا دل ڈر سے کانپ گیا، پر ملنا بھی ضروری تھا، اس لیے کچھ دیر بعد وہ بنا کسی سے کچھ کہے گھر سے نکلی تھی۔ اس نے واچ مین کو اندر بھیجا کہ اسے امجد بابا بلا رہے ہیں۔ وہ جیسے ہی اندر گیا تو نازلی جلدی سے گیٹ سے باہر نکلی۔ اس کے دل میں ڈر تھا پر وہ خود کو مضبوط کر کے گھر سے نکل گئی تھی۔ ٹیکسی رکی تو وہ اپنے سوچوں سے باہر نکلی۔ اس نے باہر نکل کر سامنے کیفے کا نام دیکھا۔ بھائی یہ نہیں، دوسرا کیفے ہے۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑا کر کہا، ٹھیک ہے آپ بیٹھیں، میں آپ کو وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے جواب دیا، اچھا کوئی بات نہیں، زیادہ دور نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ نازلی نے روڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں وہ کیفے تھا۔ اس نے ٹیکسی والے کو کرایہ ادا کیا اور پھر پرس تھام کر آگے بڑھنے لگی۔ تبھی اس کا موبائل بجا۔ اس نے چلتے ہوئے پرس سے موبائل نکالا۔ اسکرین پر دیکھا تو آنی کی کال تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کال پک کرتی، سامنے سے آتی تیز رفتار کار کے ٹائر اس کے بالکل قریب چڑچڑائے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر جھٹکے سے پیچھے ہٹی، ہاتھ میں تھاما موبائل اور پرس زمین پر گر گئے۔ اس گاڑی والے نے عین وقت پر بریک لگائی ورنہ نازلی کا بچنا مشکل تھا، وہ ضرور کار سے ٹکرا جاتی۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے آس پاس کھڑے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوئے اور ایک دم اس افراتفری میں سے وہ گھبرا گئی تھی۔ تابین گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی موبائل پر بات کر رہی تھی۔ دوسری طرف جمال آغا جو شادی کی پلاننگ کر رہا تھا کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، گھومنے کہاں کہاں جائیں گے وغیرہ وغیرہ، اور تابین بیزار سی ہو کر ہوں ہام کہتی اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ اس مصیبت کو اس نے خود اپنے سر ڈالا تھا، اب جھیلنا تو پڑے گا۔ وہ بات کر رہی تھی تبھی سامنے روڈ سے نازلی کو اپنی طرف آتے دیکھا اور اس کے بعد جو ہوا اس پر وہ حواس باختہ سی نازلی کی طرف بھاگی تھی۔ ہجوم کو توڑ کر تابین اس کی طرف بڑھی اور بولی، تم ٹھیک ہو نازلی؟ آپ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ نازلی نے خود کو سنبھال کر اسے دیکھا۔ اتنے اجنبی لوگوں میں کسی اپنے کی صورت دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ نازلی نیچے بیٹھی اپنا پرس اور ٹوٹا ہوا موبائل اٹھانے لگی۔ موبائل کے ٹکڑے دیکھ کر اسے دکھ ہوا تھا۔ یہ ہاشم کا دیا ہوا دوسرا موبائل تھا جو اس سے ٹوٹ گیا تھا۔ چلو اٹھو اب۔ تابین نے اسے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ چیزیں اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ لوگ بھی اپنا کام کریں بھائی، یہ اب ٹھیک ہے۔ تابین نے ارد گرد کھڑے لوگوں سے کہا، بہن ان کو سمجھائیں، ایک تو روڈ پر نہیں چلتے اور اگر غلطی سے چلنے بھی لگے تو موبائل استعمال نہیں کرتے۔ اس کار والے لڑکے نے غصے سے کہا تو نازلی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ جب وہ گزرنے لگی تب وہاں کوئی گاڑی نہ تھی، پھر اچانک سے کیسے اس آدمی کی گاڑی سامنے آ گئی؟ تو مسٹر آپ کو بھی دیکھ کر ڈرائیو کرنا چاہیے تھا نا، تابین نے بھی اسی کے انداز میں کہا اور پھر نازلی کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی۔ نازلی اپنی پریشانی میں تابین کے لہجے کو نوٹ نہ کر سکی ورنہ تابین کا اس کے حق میں بولنا نازلی کے لیے تو حیرت کا مقام تھا۔ اس نے افسوس سے موبائل کے ٹکڑوں کو دیکھ کر پرس میں ڈالتے ہوئے کہا، آپ بھی میرا موبائل ٹوٹ گیا۔ کوئی بات نہیں نازلی، موبائل نیا بھی آ جائے گا۔ تابین نے اس کا ہاتھ تھپکا اور پھر یاد آنے پر ہاتھ میں پکڑے اپنے موبائل کو دیکھا۔ جمال آغا کی کال ملی ہوئی تھی۔ اس نے نازلی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے موبائل کان سے لگایا اور کہا، میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ اسے کیفے میں داخل ہوتے جمال آغا سے کہا تھا، تم نازلی کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس ضروری بات کرنی ہے، تابین نے مختصر جواب دیا۔ وہ نازلی کونے میں رکھی ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھی تو نازلی حیرت سے تابین کو دیکھنے لگی، جانے وہ کس سے باتوں میں لگی تھی۔ اچھا پھر میں کب کال کروں؟ جمال آغا نے پراسرار انداز میں پوچھا۔ 2-3 گھنٹے تک نازلی میرے ساتھ ہے، اس لیے اس بیچ تو کال مت کرنا۔ تابین اس کے انداز کو سمجھے بغیر جلدی سے بولی اور پھر جان چھڑا کر جلدی سے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ موبائل ٹیبل پر رکھ کر اس نے نازلی کو دیکھا جو اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھی۔ کیسی ہو تم؟ تابین نے اسے نرمی سے پوچھا تو نازلی نے بھی اس کا انداز نوٹ کیا۔ اسے حیرت بھی ہو رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ نہ جانے تابین اس بار کیا کہے گی۔ پچھلی بار کی طرح اگر طلاق کا کہا تو میں ٹھیک ہوں آپی۔ مجھ سے ڈر ہی ہو گیا؟ تابین نے اداسی سے مسکرا کر پوچھا تو وہ بولی، نہیں آپی ایسی تو کوئی بات نہیں۔ نازلی نے خود کو مضبوط ظاہر کیا پر اس کے نروس انداز میں بال کانے کے پیچھے کرنے پر تابین ایک دم ہنسی تھی۔ مانا کہ میں تمہیں اتنے قریب سے نہیں جانتی پر تم سے اتنی بے خبر بھی نہیں نازلی۔ اس نے مسکرا کر نازلی کی آنکھوں میں دیکھا۔
مگر وہاں پر سوال ہی سوال تھے۔ پھر اس نے بات بدلی اور بولی، یہ بتاؤ کافی لوگی یا چائے؟ نہیں آپی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ مجھے بتائیں نا، آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ اس نے تابین کو دیکھ کر پوچھا، تم سے معافی مانگنے کے لیے۔ جی مجھ سے؟ ہاں نازلی، تم سے۔ میں تم سے اپنی ہر اس بات کی معافی مانگنا چاہتی ہوں نازلی جس کی وجہ سے تم ہرٹ ہوئی، تمہارے آنسو بہے، پلیز مجھے سب کے لیے معاف کر دو۔ تابین یہ کہہ کر سر جھکا گئی تو نازلی شاک رہ گئی۔ کیا اس نے یہ جو سنا وہ سب ٹھیک تھا؟ کیا واقعی تابین اس سے معافی مانگ رہی تھی؟ آپی میں نازلی کو کچھ کہنے کے لیے الفاظ نہ ملے۔ میں جانتی ہوں نازلی کہ تمہارے لیے مجھے معاف کرنا آسان نہیں، پر تم اپنی آپی سے محبت کرتی ہو نا، تو اس محبت کے واسطے تم مجھے معاف کر دو۔ میں نے بہت دیر سے جانا کہ محبت میں پا لینا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھی محبت کو کھو کر بھی دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اب میں ہاشم کو پانے کی جستجو چھوڑ چکی ہوں۔ اب میرے دل کو ہاشم کی کوئی خواہش نہیں، وہ تمہارا ہے، صرف تمہارا۔ اس کی خاطر اپنی آپی کو معاف کر دو۔ اس نے نم آنکھیں اٹھا کر نازلی کو دیکھا جو پتھرائی سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن آپی میں تو آپ سے کبھی ناراض تھی ہی نہیں، مجھے تو آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں آپ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتی۔ میں بس اداس تھی کہ میں نے اپنی آپی کو کھو دیا۔ آپ یقین کریں میں نے ہاشم، وہ آگے بھی کچھ کہنا چاہتی تھی جب تابین نے فوراً اسے روکا۔ میں یہاں تم سے کوئی صفائی لینے نہیں آئی نازلی، میں یہاں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، اور جہاں تک ہاشم کی بات ہے تو مجھے معلوم ہو گیا کہ کیا کیسے اور کیوں ہوا تھا، پر میری نظر سے دیکھو تو ہاشم غلط ہوتے ہوئے بھی غلط نہیں۔ محبت جس چیز کا نام ہے نا، وہ انسان کو ایسا جنون بخشتی ہے کہ انسان اپنی سد بدھ کھو بیٹھتا ہے۔ اسے اپنے محبوب کے علاوہ دوسرا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ اسے اپنے ایک محبوب کے علاوہ کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا۔ اسے کسی کی غلطی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بس اپنے محبوب کو پانے کے لیے انتہاؤں تک چلا جاتا ہے۔ ہاشم کی محبت کا جو جنون تمہارے لیے تھا، ویسا ہی جنون میرے سر پر بھی تھا ہاشم کے لیے۔ اب ہاشم کا جنون سچی محبت میں بدلا، ایسی محبت جس میں محبوب کو پانے سے زیادہ محبوب کی خوشی معنی رکھتی ہے۔ اس شخص کی سچی محبت نے تابین حسن افندی کی آنکھیں بھی کھول دی، اس کی خود غرضی ختم کر ڈالی۔ اب میرے وجود میں نفرت، جنون، خود غرضی کی کہیں کوئی جگہ نہیں نازلی۔ میں اب ان سب چیزوں سے پاک ہو گئی ہوں۔ اس نے مدھم سے مسکرا کر نازلی کا ہاتھ گرم جوشی سے دبایا۔ کیا سچ میں آپی آپ بدل گئی ہیں نا؟ ہاں بالکل، محبت نے بگاڑا تھا اور اب سنوار بھی دیا۔ اس نے مسکرا کر نازلی کا گال تھپکا، پر نازلی ایک دم رک کر سر جھکا گئی تو تابین نے اسے دیکھا۔ وہ اس پر کی بات سمجھ گئی تھی۔ تمہیں پتا ہے بابا کو ہاشم نے سب کچھ بتا دیا؟ تابین نے یہ بات بتائی تو نازلی نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولی، کیا واقعی؟ ہاں بالکل، اور بابا کو بہت غصہ آیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ نازلی کا رنگ اڑا تھا کہ نہ جانے بابا کا ریئیکشن کیسا ہوگا۔ اور پھر بابا نے آپ کے شوہر کو ایک سزا سنائی۔ تابین نے مسکراہٹ دبائی تو نازلی نے تھوک نکلتے ہوئے کہا، کون سی سزا؟ بس وہ بابا آ کر بتائیں گے۔ میں یہ بتا دیتی ہوں کہ بابا نے جب بہت سا سوچا اور پھر ہم دونوں کی بات ہوئی تو بابا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر آج صبح ہم دونوں تمہارے روم میں گئے، تمہاری باتیں کرتے رہے اور پھر کیا ہوا؟ تابین نے جلدی سے پوچھا۔ اور پھر تمہارا پینٹنگ روم دیکھا، بابا جان کی پینٹنگ دکھی۔ اس نے مسکرا کر بتایا تو نازلی پہلے حیران ہوئی اور پھر اس کی آنکھوں میں چمک پھیلتی گئی۔ کیا آپ دونوں کو پینٹنگ اچھی لگی میری؟ ہاں نا، بہت زیادہ۔ مجھے تو افسوس ہوا کہ میں نے پہلے اتنی کمال کی پینٹنگز کیوں نہ دیکھی، اسپیشلی بابا جان والی، اور پتہ ہے بابا کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے تھے۔ تابین اسے بتا رہی تھی اور نازلی بچوں کی طرح خوشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آپی مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ کیا واقعی سب ٹھیک ہو رہا ہے یا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ اس نے مدھم سی آواز میں پوچھا۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے ڈارلنگ۔ تابین نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جن میں خوشی کے ساتھ نمی تھی۔ اور پتہ ہے بابا جان کی پینٹنگ ان کے روم میں لگا دی ہے۔ وہ تمہاری منتظر ہے کہ تم آؤ اور دیکھو کہ تمہاری محبت سے بنائی گئی پینٹنگ اب 24 گھنٹے بابا جان کی نظروں کے سامنے ہوگی۔ وہ نرمی سے کہہ رہی تھی اور نازلی کی آنکھوں سے آنسو گر کر گال پر آ رہے تھے۔ میں اپنی خوشی کیسے دکھاؤں آپی؟ میں حد سے بڑھ کر خوش ہوں آج۔ ابھی تو یہ شروعات ہے میری جان، ابھی تو بابا بھی یہاں آئیں گے اپنی بیٹی سے بات کرنے۔ آگے آنے والی زندگی خوشیوں کی بارات کے لیے تمہاری منتظر ہے۔ تابین نے اس کے گال پر بہتے آنسو کو صاف کیا۔
آج تابین کو اپنا آپ اجلا اور روشن لگ رہا تھا. آج وہ سچ میں ایک اچھی بہن اور بیٹی بنی تھی. کیا بابا یہاں بھی آئیں گے؟ میں نے پہلے بہت سوچا کہ ہم بہنیں اپنی غلط فہمی دور کر رہے اور پھر بابا جان کی انٹری ہو. تابین نے ہنس کر بتایا. تو نازلی بولی, اف آپی, میں کیسے یقین دلاؤں کہ میں تو بہت خوش ہوں. کیا یہ سب سچ ہے نا؟ ہاں سچ ہے, یقین کر لو میری جان. تابین نے نرمی سے اس کا گال کھینچا. اچھا ویٹ کرو, میں بابا کو کال کر کے پوچھتی ہوں کہ وہ کہاں رہ گئے. تابین نے موبائل اٹھایا. وہ حسن افندی کا نمبر ڈائل کرنے لگی اور نازلی کوہنیاں میز پر ٹکائے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھ کر اسے دیکھنے لگی. نیلی آنکھیں ہیرے کی مانند چمک رہی تھی. اس نے آج وائٹ ڈریس پہن کر ہاشم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا سوچا تھا, مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی محبت کے اظہار سے پہلے اسے اس کے اپنوں کی رضامندی میں مل جائے گی. اس کی آپی کا ساتھ, اس کے بابا کی محبت, اتنی خوشی ملنے سے تو وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی. وہ جلد سے جلد گھر جا کر ساری تیاری کرنا چاہتی تھی. ہاشم نے کہا تھا کہ جب اس سے محبت ہو تو وہ وائٹ ڈریس پہن لے. وہ سمجھ جائے گا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے. محبت تو وہ بہت پہلے سے کرنے لگی تھی, بس آج وہ اس محبت کا اظہار کرنے والی تھی. آنے والے وقت کا سوچ کر اس کے گال گلابی ہوئے, لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ آئی. وہ تابین کو بات کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی, پر ذہن میں ہاشم کی سوچیں تھی اور اس کی آنکھوں میں اس کی تصویر تھی.